التجويد. الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد. دیکھو ہر مصنف کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو مصنف بھی کتاب کو شروع کرتا ہے وہ اللہ کی تعریف کے لیے اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کرتا ہے. اس لیے صاحب اصول التجوید نے بھی اس کتاب کو اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کیا ہے الحمدللہ الذی، ہے نا. اور دوسری عادت یہ ہوتی ہے ہر مصنف کی، جو اہل حق مصنف ہوتا ہے وہ حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں. ایسے ہی مصنف رحمت اللہ علیہ نے درود پیش کیا ہے یہاں بھی آپ پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی اہل و عیال پر. سمجھ میں آیا؟ ہاں معلومہ ہو ترجمہ اس کا خود کر لینا. تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا. تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. دیکھو تجوید کی تعریف بولو. ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ہے نا. تجوید کی تعریف. تجوید کیا ہے؟ تجوید وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کو عمدہ اور اچھا اور بہترین پڑھا جائے. اس علم کا نام، اس فن کا نام قرآن، حضرت قرآن یعنی کہ قاریوں کی جماعت نے تجوید رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ تجوید قرآن کریم کو خوبصورت اور اچھا، یعنی کہ ایک تو مخرج کے ساتھ ہر لفظ کو، ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے. تا، طا، ثا، ظا، ظا، ذال، یہ سارا اپنے مخرج جدا جدا ہونے چاہیے. دوسری بات، ان حرفوں کے اندر، ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے. آپ نے حصہ دو کے اندر اس کو پڑھ لیا ہے کہ ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے. صفت متضادہ کتنی ہے؟ 7. اور صفت غیر متضادہ، صفت متضادہ کتنی ہے؟ 10 ہے نا. اور صفت غیر متضادہ 7. تو یہ 17 صفات جو ہیں کسی نہ کسی حرف میں سے پائی جاتی ہیں. کوئی نہ کوئی صفات ہر حرف کے اندر. کسی حرف کے اندر 6 صفات پائی جاتی ہیں، کسی حرف کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں، کسی حرف کے اندر 3، 2، 10 بھی ایسے ہی. کسی حرف کے اندر 15، 14 صفتیں پائی جاتی ہیں. لیکن آپ نے ایک چیز اور پڑھی ہوگی حصہ دوم کے اندر کہ صفات کائن کی طرح ہیں. صفات حرف کائن کی طرح ہیں، مخارج کائن کی طرح ہیں. مخارج ترازو کی طرح، مخارج کائن کی طرح ہیں ترازو کی طرح، اور صفات کسوٹی کی طرح. دیکھو ترازو اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی چیز ہم وزن کی جاتی ہے، یعنی کہ 2 پلڑوں میں رکھ کے ایک ہی وزن کر لیا جاتا ہے، اس کو ترازو کہتے ہیں. جس کے اندر تولا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترازو کہتے ہیں. تو مخارج جو ہیں ہمارے، یہ تولنے کی جگہ ہیں. لفظوں کو تولا جاتا ہے مخارج کے اندر. اور حرف جو ہے کائن کی طرح ہیں، صفات جو ہے کائن کی طرح ہیں کسوٹی کی طرح. کسوٹی وہ چیز ہوتی ہے جو ترازو کے اندر تولی جاتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے کسوٹی؟ کسوٹی وہ سامان ہوتا ہے جو ترازو کے اندر تولا جاتا ہے. تو صفاتیں جو ہیں ہماری یہ کسوٹی کی طرح ہیں، کسوٹی کی طرح. اور مخارج ہمارے ترازو کی طرح ہیں. تو ہمیں تول کر
ہم وزن کر کے پڑھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کبھی طائفتم کو ہم نے طائفتم کر دیا تو اس کا وزن خراب ہو جائے گا اور کم تولنے پہ اللہ کا بھی عذاب آتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم کو عمدہ اور خوبصورت اور اچھا پڑھنے کا نام حضرات قرآن نے کیا دیا ہے فن تجوید. سمجھ آیا؟ جی. فن تجوید. تو تجوید کی تعریف تمام ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام حرفوں کو اپنے مخارج سے تمام حرفوں کو اپنے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. سمجھ آئے گیا؟ جی. نمبر 2 تجوید کا موضوع قرآن کے حروف تہجی یعنی الف با تا ثا وغیرہ. قرآن تجوید کا موضوع دیکھو، ہم جتنے بھی فن پڑھتے ہیں، علم نحو ہو، علم صرف ہو یا علم منطق ہو، کوئی بھی فن ہو، ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے اور جس چیز کا موضوع نہیں ہے وہ چیز بے بنیاد ہوتی ہے. جیسے کہ بھٹکا ہوا مسافر، راہ بھٹکا ہوا مسافر، پتہ نہیں اسے کہاں منزل ملے گی، اس بے بنیاد کا گھر پتہ نہیں کب گر جائے گا. سمجھ آیا؟ جی. تو یہ موضوع جو ہے گویا ایک طرح کی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی علم کی. کسی بھی علم کی موضوع کیا ہوتی ہے؟ بنیاد. یعنی کہ جیسے کہ انسان ہے، انسان کا موضوع اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مٹی. مٹی اصل مٹی ہے. اگر یہ مٹی نہ ہوتا ہے تو ہوا، پانی اور انسان کو کتنی چیزوں سے بنایا اللہ نے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی. 4 چیزوں سے اللہ نے انسان کو مرتب کیا ہے نا؟ میں نے یہ تفصیل تو میں سمجھا بھی چکا ہوں. تو اگر اس کے اندر مٹی نہ ہو تو یہ آگ، ہوا، پانی یہ تینوں چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. ان تینوں چیزوں کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز جس کی وجہ سے انسان کی بنیاد ہے وہ ہے مٹی. جو انسان کا اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ مٹی. پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد ان میں کیا کیا؟ روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد پھر اللہ نے روح کے ساتھ ساتھ کیا آیا آدم علیہ السلام میں؟ ہوا. اور مٹی کے ساتھ اللہ نے کیا ڈالی؟ مٹی کے ساتھ اللہ نے کیا ڈالا؟ مٹی کے ساتھ اللہ نے آگ کو ڈالا. کیونکہ تواریخوں کی کتاب میں آتا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت دن تک رکھا، جس سے وہ سوکھ گیا. اور جب سوکھا تو قدرتی طور پہ جب ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں تو قدرتی طور پہ وہ کیڑی اور کیسی ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے. جب کوئی چیز کیڑی اور سخت ہو گئی سوکھنے کے بعد تو کسی درجے اس کے اندر حرارت آ گئی. سمجھ میں آیا؟ کسی یہ حاکم لوگ جانتے ہیں، حکیم لوگ جو حکمت پڑھتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، یا ڈاکٹر وغیرہ بھی، کہ جس چیز کو ہم نے سکھا دیا اور وہ سوکھ کر کے سخت ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کے اندر کسی قدر حرارت یعنی کہ گرمی آ جائے گی، اور جس چیز کے اندر گرمی آ گئی اس چیز کے اندر آگ آ جاتی ہے. تو آگ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو سوکھتے سوکھتے آگ اس میں آ گئی، اور جب زندہ کیا تو ہوا، روح ڈالنے کے بعد ہوا اس میں، دیکھو جب ہماری روح نکل جاتی ہے تو ہماری ہوا بھی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ نے تمام رگوں کے اندر اپنے حکم سے پانی دوڑایا، کیونکہ جس کے اندر پانی نہیں ہوگا تو اس کی ہوا خود بخود نکل
جائے گی، اور جس کے اندر آگ زیادہ ہوگی اسے بخار کی شدت، جس کے اندر پانی زیادہ ہوگا اسے نزلے کی شکایت، جس کے اندر ہوا کی زیادہ زیادتی ہو جائے گی اس کا سانس اکھڑے گا، یعنی کہ اس کی پنکھڑیاں مطلب اس کے پھیپھڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح خیر موضوع بھٹک جاتا ہے، تو موضوع پہ بات چل رہی تھی، ہاں انسان کا موضوع جو ہے کیا ہے؟ مٹی۔ اسی طرح ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور جس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے وہ علم بے بنیاد مانا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے جو فن تجوید کو مرتب کیا گیا ہے، یہ اس کا موضوع کیا ہے؟ تجوید کا موضوع قرآن کریم کے حرف تہجی الف با تا سا وغیرہ، یعنی کہ الف سے یا تک جتنے بھی حرف ہیں قرآن کریم کے وہ کیا ہیں؟ حرف تہجی کہتے ہیں ان کو، حروف تہجی کہتے ہیں ان کو، اور تجوید کا موضوع جو ہے حروف تہجی ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے حروف تہجی کو صحیح نہ پڑھا، اپنے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا نہ کرا، تو ہمارے قرآن کریم غلط ہو جائے گا، اور بعض جگہ تو معنوں میں بھی کیا جائے گا؟ بدلاؤ آ جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلو ساد سے ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہم وسلموا تسلیما، درود بھیجو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تمام فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، یہاں سے ہے یہ آیت، تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ اگر ہم نے اس صلو کو ہم نے سین کے ساتھ پڑھ دیا، نعوذ باللہ، اس سین کے ساتھ پڑھ دیا، تو صفات المدارک کیا ہے؟ صفات المصادر، یہ جیسے کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھو، صفات المصادر جیسی کتابیں، تو سین کو اگر ہم نے سلو پڑھ دیا، تو سین سے سلا یا سلو کے معنی آتے ہیں تلوار کو کھینچنا، سمجھ آیا؟ تو درود پڑھنے کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ سین سے ایک مخرج کے بدلنے کی وجہ سے، صرف پر اور باریک کے بدلنے کی وجہ سے ہوا ہے، مخرج تو دونوں کا ایک ہی ہے، زا سین صاد، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے نا، لیکن صرف ایک صفات بدل گئی پر اور باریک کی، تو معنی بدلے نا، اور ایسے ہی اگر ہم حرف بدل دیتے ہیں تو پھر بھی معنی بدلتے ہیں نا۔ جلا، آپ عالمہ ہو، آپ زیادہ جانتے ہو عربی زبان، ہم ان پڑھوں سے زیادہ جانتے ہو۔ جلا کیا معنی ہے؟ جلا کے ہیں، جلا یا جلو، جلیل اللہ کی صفاتی نام ہے نا، تو جلا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بزرگی والا، بزرگی دینا، بزرگی کے معنی ہے گویا جلا کے، ہے نا۔ اگر ہم مخارج بدل لیتے ہیں، اسی مخرج سے ہم جیم کو زا کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ زل، یا ذال کر دیتے ہیں ذل، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلو ذال سے یہاں پہ، تو کیا معنی ہوں گے؟ ذلت، ذلیل، کمینہ۔ تو مخرج کے بدلنے سے کیسے معنی بدلے، سمجھ آیا؟ تو مخارج کے معنی سے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں کبھی کبھی، اور قرآن کریم محمل ہو جاتا ہے کہیں کہیں۔ محمل تو تمہیں پتا ہے نا کہ محمل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے پانی کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں وانی، تو پانی کے تو اپنے معنی ہیں لیکن وانی کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ایسے ہی بعض جگہ قرآن کریم میں اگر حرف بدل دیا تو قرآن کریم وہاں پہ موضوع کی جگہ کیا ہو جائے گا؟
محمل ہو جائے گا، محمل. اور اگر کہیں کہیں صفات بدل دی تو وہاں بھی معنی بدل جائیں گے، اور موضوع کی جگہ کہیں کہیں محمل بھی ہو سکتا ہے. تو تجوید کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت اور اچھا پڑھنا، غلطیوں سے بچنا، محمل سے بچنا. اور یہ جو میں نے جل ذلہ غلہ اور صلو صلہ کا وہ بتایا، ان سب چیزوں سے بچنا. مخارج کو اچھا جب یاد کر لیں گے ہم، اور صفاتوں کو اچھی کر کے یاد کر لیں گے، تو پھر ہمیں مخارج کو تولنا، اور پھر ہم کو مخارج میں صفات کا تولا بہت آسان ہو جائے گا. 2 کام کرنی ہے اپنی زندگی میں. اصول تجوید کے دونوں حصوں کا ہمیشہ ہمیشہ مطالعہ کرنا ہے. ہمیشہ جیسے 5 وقت نماز فرض ہے نا آپ پر، ایسے ہی 2 صفحے اپنے اوپر فرض بنا لو. کسی شادی میں جائے، بیاہ میں جائے، موت ہو حیات ہو، 2 صفحوں کا جو ہے مطالعہ کرنا ہے لائن سے، یعنی کہ ریگولر، مسلسل. اگر یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. کیونکہ 2 چیز ہیں، مخارج پکے یاد ہوں، صفات پکی یاد ہوں. جب مخارج یاد ہوں گے تو مخارج میں صفات کا تولنا بہت آسان ہو جائے گا. آگے تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. تجوید کی غرض قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. دیکھو ہر فن کی ایک غرض ہوتی ہے. جیسے علم نحو کی غرض یہ ہے کہ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ خطائے لفظی کو ذہن سے بچانا ہے، یعنی کہ معنی غلط نہیں ہونے چاہیے. اگر انا کی جگہ انا کی جگہ انا، لیتا کی جگہ کانا استعمال کر دیا ہم نے تو اس میں خطائے لفظی ہو جائے گی. اگر ہی ضمیر کی جگہ ہو ضمیر، جیسے بہاری کرتے ہیں، شیخ صاحب روٹی کھا رہی ہے تو ان کی اردو نحو صحیح نہیں ہوتی. ایسے کہتا ہے نا وہ، میرا بھابھی نے جو وضو کیا تو اس کے سنت ادا نہیں کی، اس کا سنت ادا نہیں کیا. میرا بھابھی کہتے ہیں، ان کی اردو کی نحو صحیح نہیں ہے. سمجھ آیا؟ تو ایسے ہی عربی کی نحو ہے، تاکہ عربی میں غلطی نہ ہو. تو عربی کی نحو کا کہتے ہیں غرض خطائے لفظی کو ذہن سے بچانا ہے کہ مرد کو عورت کو مرد کا جملہ نہ بولا جائے. اور ایسے ہی بہت ساری خرابی آتی ہیں اگر علم نحو نہیں آتا عربی زبان میں. ایسے ہی قرآن کریم کی غرض کیا ہے؟ اور تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. تجوید کی غرض جو ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کریم ان پر لعنت کرتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور نہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پتہ چلا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو ایسا قرآن کریم پڑھنے والا لعنتی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، بلکہ ہمیں اس کے ایک ایک حرف کو سیکھنا ہے. الحمد آنا چاہیے، رب العالمین کا عین کتنا کھچے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ ساری چیزیں سیکھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اس لیے ہمارے زمانے میں الحمدللہ اب تو بہت اچھی بات ہے کہ اکثر مدارس میں تجوید کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اب سے 20 30 50 سال پہلے عرصہ ایسا گزر چکا ہے جس میں لوگوں نے یہ پرواہ ہی نہیں کی کہ قرآن کریم ہم کیسا پڑھ رہے ہیں. اب پھر وہ بیچارے یوں کہتے ہیں کہ تم نئے زمانے کے آ گئے، ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بے وقوف ہیں. جو نے وہاں پڑھا ہے تو وہ بے وقوف ہے. نہیں، وہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہماری بھی غلطی ہے، ہم انہیں درست نہیں کر پائے. ایک چیز جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ گرہن جب لگتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے اللہ کے یہاں سے،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کا ترک فرمایا۔ لیکن اکثر مولوی لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے تھے، ایک صدی ایسی آئی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ایسے لوگ اب کھڑے کرے ہیں جو ہر موضوع پہ اور ہر فن پہ دھیان دے رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک علم تجوید بھی ہے جسے اللہ نے ان 20-30 سالوں میں بہت زیادہ زندہ کیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ انی الحمدللہ رب العالمین والتین والزیتون وطور سینین، معروف کو چھوڑ کر کے مجہول قرآن کریم پڑھتے تھے لوگ۔ مجہول پڑھنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے جو عربی زبان کا ماہر نہ ہو، سمجھ آیا؟ جو عربی زبان کا ماہر ہو اسے پتا ہے کہ یہاں مجہول پڑھنے سے بھی غلطی لازم نہیں آتی، تو وہ تو پڑھ سکتا ہے مجہول۔ لیکن اگر ہم جیسا ان پڑھ آدمی مجہول پڑھے تو یہ گنہگار ہوگا۔ مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، مجہول سے بچنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے۔ الحمدونی الحمد للہ للہ۔ تو اللہ کا کرم ہے، آج ہمیں بہت سارے لوگ تجوید والے پیدا ہو گئے، ہمارے مدارسوں میں تجوید آ گئی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو تجوید کی غرض جو ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے، اور اس لیے صحیح پڑھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ کوئی ہمیں اللہ بہت بڑا قاری کہے، کوئی ہمیں دنیا میں بہت بڑا قاریوں میں ہمارا نام شمار ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، سخی، اور ایک سخی ہوگا، دوسرا شہید، اور تیسرا عالم دین، قاری قرآن، حافظ قرآن۔ تو تینوں سے سوال کیا جائے گا، شہادت کس لیے پائی، کیوں شہید ہوا؟ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، جہنم میں ڈال دو منہ کے بل گھسیٹ کر کے۔ وہی کیا جائے گا کہ سخاوت کیوں کی، کہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، لوگ سخی کہیں تو کہہ سکے، تو منہ کے بل گھسیٹ کے حکم ہوگا فرشتوں کو جہنم میں ڈال دو، وہی کر دیا جائے گا۔ پھر ایک قاری قرآن عالم دین آئے گا، سمجھ آیا؟ ایک قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین آئے گا کہ علم کس لیے سیکھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلامات ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے، یہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے ہیں وہ کبھی چھوٹے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی بھی چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، اور زمین آسمان پر اور آسمان زمین پر آ سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور جو کسی مسلمان کا اگر یہ یقین نہیں، اس میں ڈاماڈول ہے، تو یہ بھی پکی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں، سمجھ آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ عالم دین، حافظ قرآن اور قاری قرآن کو بھی لایا جائے گا کہ اللہ سوال کرے گا، اللہ عالم الغیب ہے نا؟ لیکن پھر بھی اللہ کیا کہے گا کہ علم کس لیے سیکھا؟ کیا کہے گا وہ بندہ؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کیا کہے گا؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ۔ اور جسے اللہ نے جھوٹا کہہ دیا اسے دنیا میں کوئی سچا کہنے والا نہیں ہے، تو کہ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے۔ علم اس لیے سیکھا تھا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، حافظ قرآن کہیں، سو وہ کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے کیا کر دو؟ جہنم میں ڈال دو، تو وہ کیا جائے گا۔
تو اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اور صحیح اس لیے پڑھنا کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں کہ میری آواز خوبصورت تو بنی نہیں، تجوید پڑھنے کے بعد بھی میری آواز خوبصورت تو بنی نہیں، تجوید پڑھنے کے بعد بھی میں کیسا قاری بن گیا۔ آواز کا خوبصورت بنانا نہ بنانا یہ اللہ کی دین ہے، سمجھ میں آیا؟ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مخارج کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ خود بخود ہمارا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کام کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں قاریہ کہیں، قاریہ شفا بنت عرفان کہیں، اس لیے نہیں۔ آگے تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا۔ دیکھو ایک ہوتی ہے نیک بختی اور ایک ہوتی ہے بد بختی۔ بد بختی بری چیز ہے، بد بختی بری چیز ہے، اور اتنی بری چیز ہے کہ جہنم تک لے جاتی ہے، جہنم تک۔ سمجھ آیا؟ بدبختی کتنی بری چیز ہے، یہ جہنم تک لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث تو میرے یاد نہیں آ رہی کیونکہ بہت دن ہو گئے حدیث پڑھے ہوئے، لیکن مجھے کچھ اس کا مضمون یاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، یعنی کہ 4 چیزیں بدبخت ہونے کی نشانی ہیں، جس میں سے ایک چیز آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ آنکھوں کا کیسے خشک ہو جانا؟ کہ اللہ کے خوف سے رونا ہی نہ آئے۔ سمجھ آیا؟ 3 چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ تو بدبختی کہاں تک لے جاتی ہے؟ جہنم تک، اور نیک بختی جنت تک۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہے نا؟ وَعَمِلَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اور جو نیک بخت ہوئے، معنوی ترجمہ وَعَمِلَ صَالِحًا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، گویا کہ وہ نیک بخت ہوئے۔ سمجھ آیا؟ جو نیک بخت ہوئے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے، عند ربهم، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے۔ کیسا بدلہ ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سب سے زیادہ غمناک والا دن ہے، غمناکی کا دن ہے وہ۔ لیکن نیک بختوں کے لیے اللہ نے کیا خوشخبری دے دی؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی کہ نیک بخت بن گئے۔ یہی ہے نا مطلب؟ تو ان کے لیے کیا؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب بے طہورہ کی نہریں، پاک شراب کی نہریں۔ سمجھ آیا؟ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ نیک بختی۔ تو قرآن کریم کو اچھا سیکھ کر پڑھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ نیک بختی ہے۔ سمجھ آیا؟ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا
مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا لکھا ہے؟ دونوں جہان میں یعنی کہ دنیا اور آخرت میں نیک بختی حاصل کرنا۔ اب ہمارا کاروبار نہیں چلتا، رونا نکل جاتے ہیں تعویذ گھنٹوں والے کے پاس کہ بھیا ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے ہمارا گھر باندھ دیا، ہمارا کاروبار باندھ دیا۔ لیکن اگر نیک بخت ہوگا تو قرآن کریم کی جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور کوئی حرام کام نہیں ہوگا، جیسے شراب نہیں پی جائے گی، زنا نہیں کیا جائے گا، گانا نہیں بجایا جائے گا، میوزک نہیں بجایا جائے گا، اور اس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو اس گھر کے اندر کبھی بھی بلائیں نازل نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین والے جو زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ سے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اللہ ایسے گھروں پہ بالا نازل نہیں کرے گا، اور پھر اپنی اپنی الگ الگ فضیلت ہے، ہر سورہ بقرہ، سورہ یاسین اور سب کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ جادو بھی کر دیا گیا ہے تو 41 دن تک سورہ بقر پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ جادو صفا ہو جائے گا۔ سورہ ناس، سورہ فلق صبح شام پڑھ کر اپنے گھر پہ دم کرو، پانی چھڑکو، اپنے اوپر دم کرو، کبھی بھی جادو کا اثر، جنات کا اثر، شیطان کا اثر نہیں چلے گا۔ لیکن ہمارے گھر میں ایک شخص گانا بجا رہا میوزک کے ساتھ، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مزیدار سالن کے اندر ایک چمچ سوڈا ڈال دیا تو سالن کیسا ہو گیا؟ کھارا۔ سمجھ آیا؟ اللہ کی رحمت کو روکتا ہے گانا بجانا۔ سمجھ آیا؟ تو نیک بختی حاصل کرنا دونوں جہان میں قرآن کریم و تجوید کا فائدہ ہے، یہ فائدہ سمجھ آ گیا؟ تجوید کا علم، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں۔ صحیح یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، فرض عین۔ وہ علم تجوید کیا تھا؟ تجوید کا حکم دیکھو، تجوید کا حکم ہے یہ، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ اتنا علم تجوید سیکھنا، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں، یعنی کہ صلی کی جگہ صلی نہ کریں، اور رلا کی جگہ جلا نہ کریں، جلا کی جگہ ذلا نہ کریں، ضالین کی جگہ ضالین نہ کریں، ضالین۔ سمجھ آیا؟ ضالین، واد کو اپنے مخرج سے ادا کریں۔ جب اپنے مخرج سے ادا کریں گے ہم حرف کو تو صفات خود اس کے اندر موجود ہو جائے گی۔ سمجھ آیا؟ بھئی اگر ہم نے کیا کیا؟ چائے بنائی تو اس کے اندر دودھ لازمی ہے نہ ڈالنا۔ اگر ہم نے چائے میں دودھ نہ ڈالا تو اسے چائے کہے گا کوئی؟ اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ کہڑا۔ کہڑا پکایا، کہڑا، چائے نہیں کہے گا کوئی بھی۔ اب ہماری زبان میں اسے حالانکہ کہہ دیتے ہیں کالی چائے، لیکن وہ حقیقتاً چائے نہیں رہی، کیونکہ اس کے اندر سے ایک صفت کم ہو گئی، دودھ والی۔ اسی طرح اگر ہم چائے کی پتی نہ ڈالیں تو ہم کوئی اس کو چائے کہے گا؟ کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ چائے کی پتی اس کی ایک صفت ہے، بلکہ ہمیں پوری چائے بنانے کے لیے پانی، دودھ، چائے کی پتی ڈال کر کے آگ پر پکانی پڑے گی۔ اب پوری صفتی چائے تیار ہوئی ہے۔ سمجھ آیا؟ بالکل اسی طرح قرآن کریم کے حرف ہیں۔ ہم نے اگر
ہر حرف کو اپنی مخرج کے ساتھ نکالا، یعنی کہ جیسے ہم نے چائے کو تمام صفات کے ساتھ بنایا تو چائے نام ہو گیا اس کا، ایک صفت بھی نکل گئی تو چائے نہیں رہی۔ ایسے ہی اگر ہم نے تا کی صفت میں زبان کو سخت کر لیا فا، تو یہ فا کی صفات ختم ہو جائے گی، یہ بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے کالی چائے۔ اور اگر ہم نے زا میں جو زبان لگتی ہے اس کو ہلکا کر لیا تو یہ زا کی جگہ رال بن جائے گا، ہے نا، تو زا کی صفت ختم ہو جائے گی، حرف صفیر وہ صفت صفیر، سمجھ آیا؟ صفت صفیر ختم ہو جائے گی اس میں، اور صفت فحشہ شخص سکت کائی میں ہے زال، کون سی صفات میں ہے زال؟ زال کون سی صفات میں ہے؟ فحشہ شخص سکت، یہ کائی کا مجموعہ ہے حمز کا، اور حمز کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں وہ کائی میں کون ہیں؟ جہر، اور زہر کے معنی بلند ہونا، تو زال جو ہے جہر میں پہنچ جائے گا، کہیں سے نکل کے سین صاد زا صفیر سے نکل کے، سمجھ آیا؟ ایسے ہی اب اگر آپ صفتیں دیکھتے چلے جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو صفت اگر اپنے مخارج کے اپنے مخرج سے ہر حرف کو اچھا کر کے ادا کر لو تو صفتیں اس کے اندر خود آ جائیں گی۔ جیسے ہم نے زا کو اچھی طرح ادا کرا تو صفت صفیر اس میں خود آ گئی، ہم نے صاد کو ادا کرا تو اس کے اندر صفت استعلا ہے نا، مستعلیہ، صفت مستعلیہ، صفت استعلا خود آ گئی، صفت صفیر اس کے اندر خود آ گئی۔ اور اگر ہم صاد کہتے ہیں تو صفت استعلا اس کے اندر سے نکل گئی۔ تو ایسے ہی ہر صفت کو سمجھ لو، اگر پکی صفت یاد ہیں تو اگر اپنے مخرج سے حرفوں کو اچھی طرح ادا کرو گے تو صفتیں خود ادا ہو جائیں گی اور قرآن کریم اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کام کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا فائدہ دونوں جہان میں کیا ہے؟ نیک بختی حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا سے ہی نیک بختی حاصل ہوتی ہے۔ تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے، تمام علوم سے۔ دیکھو ایک ہے علوم کلام اللہ، سمجھ آیا؟ ایک ہے علوم کلام اللہ، ایک ہے علوم رسول اللہ، سمجھ آیا؟ ایک ہے علوم کلام اللہ، ایک ہے علوم رسول اللہ۔ علوم رسول اللہ بھی بہت بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ اگر علوم رسول اللہ نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ اولئک کالانعام، ہم چوپاہوں کی طرح ہو جاتے، ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا نا۔ تو علوم رسول اللہ نہ ہوتے ہمارے پاس تو ہم کیا ہو جاتے؟ کیا ہو جاتے؟ چوپاہوں کی طرح، جانوروں کی طرح، فطرت شیطانی، فطرت حیوانی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جاتی، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھری ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جو ہم نے طاق میں رکھ دیا ہے نا؟ ایسے ہی علوم کیا تھا؟ تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے۔ تو بیچارے جن کو علم کم ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پھر تو کم قیمت ہوگی،
छोटी सी उर्दू की किताब के आगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक लोटा पानी जिस पे होगा वो कभी गुसल बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। तो ये कम इल्मी की बात है। सही बात ये है कि ये कलामुल्लाह के लिए है ना, क्या 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 था? तमाम तजवीद का मर्तबा, तजवीद का दर्जा, तजवीद का मर्तबा, यानी कि तजवीद का रुतबा तमाम उलूम से अफजल है। लोग कहेंगे तफसीर से भी अफजल है, लोग कहेंगे कम इल्म वाले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम से भी अफजल है। ऐसा नहीं है। देखो, कलामुल्लाह को पढ़ने का सही तरीका है, इसलिए तमाम उलूम से अफजल है। समझ आया? और तमाम उलूम से अफजल इसलिए है, एक तो वजह यह है कि कलामुल्लाह को सही पढ़ना है। समझ में आया? तमाम उलूम से अफजल इसलिए है। और कलामुल्लाह को सही क्यों पढ़ना है, ये किसने बताया? समझ में आया? ये किसने बताया हमें? ये किसने बताया हमें? वरत्तलनाहु तरतीला। पढ़ा आपने कि कुरान करीम को तरतील के साथ ठहर ठहर के अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह। समझ में आ गया? जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान करीम लेकर के आते थे अल्लाह के यहाँ से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, वो ये सोचते थे, अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि कोई लफ्ज रह ना जाए जो मैं भूल जाऊं और फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ला तुहर्रिक लिसानका लिताजल बिही। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत ना दिया करो। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इस कुरान करीम का जमा कर देना हमारे जिम्मे है। हम कोई चीज आपको भूलने नहीं देंगे, इसका मतलब ये है। समझ आया? तो ये उलूम का अफजल दर्जा हमें किसने बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो उलूम नबुव्वत इसके अंदर दाखिल हो गया, नहीं हो गया? तो हम कैसे कह सकते हैं कि उलूम नबुव्वत से भी अफजल है? क्योंकि उलूम नबुव्वत तो खुद उसके अंदर क्या है? दाखिल है। कैसे दाखिल है? जैसे 100 के नोट में क्या होता है? 10 का नोट दाखिल होता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि 100 का नोट, आपने कहा कि मेरे पे पैसा खुले हुए नहीं है, 20 रुपए देने हैं, तो ये कहा कि आपके पास 100 रुपए हैं, 20 रुपए इसमें से नहीं दे सकते, तो आप क्या कहोगे? खुले हुए नहीं है, चिल्लर नहीं है। तो कितना बेवकूफ आदमी होगा, वो कहेगा निकाल के दे इसमें से ही, है ना? बेवकूफ मानेंगे, अक्लमंद मानेंगे? तो ऐसे ही उलूम नबुव्वत इल्म तजवीद के अंदर ऐसे ही है जैसे 100 के नोट के अंदर 10 का नोट। तो इसके अंदर उलूम कलामुल्लाह भी है और उलूम नबुव्वत भी है, उलूम रसूलुल्लाह भी है, उलूम तफसीर भी है। क्योंकि तफसीरों के अंदर भी कुरान करीम को अच्छा पढ़ने की रिवायतें मौजूद हैं। हदीस के अंदर भी कुरान करीम को अच्छे पढ़ने की क्या है? रिवायतें हैं। और बताओ, मतलब अभी मैंने आपको हदीस बताई ना लानत वाली, कि कुरान करीम पढ़ते हैं लानत करता रहता है। ऐसे ही फजीलतें भी हैं, ऐसे ही फजीलतें भी हैं कुरान करीम के पढ़ने की। बहुत सारी हदीसें हैं। फजाइल कुरान पढ़ लिया करो, फजाइल कुरान फजाइल अमाल में से। समझ में आया? तो इल्म तजवीद का मर्तबा तमाम उलूम से अफजल है। उलूम नबुव्वत से अफजल हम किसी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि उलूम नबुव्वत भी इसमें मौजूद है, शामिल है।
اور علوم کلام اللہ بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ ورتلناہ ترتیلا کی تفسیر ہے. سمجھ آیا؟ جی. ورتلناہ ترتیلا یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو علوم کلام اللہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ تمام حدیثیں بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ تمام تفسیریں بھی اس میں شامل ہیں جو قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کے بارے میں ہیں. سمجھ آیا؟ جی. فائدہ تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.